الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون صدق الله مولانا العظیم۔ یہ سورہ مومنون ہے جس کی آیات نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 39 تک تلاوت کی گئی ہے۔ درس قرآن میں عام طور پر میری عادت یہی ہے کہ جہاں سے بھی قرآن کریم کھل جائے اور جن آیات پر پہلی نظر پڑ جائے اسی کو پڑھ کے تو اسی کے بارے میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں۔ اسی لیے آج جب میں نے قرآن کریم کھولا اور جو نظر پڑی وہ ان آیات پر پڑی، لیکن یہ ایک واقعے کا درمیان کا حصہ ہے۔ پہلے تو دل چاہا کہ جہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے وہاں سے پڑھ لوں اور پھر اس پر درس قرآن ہو جائے، لیکن چونکہ عادت یہ ہے جہاں نظر پڑے اسی پہ درس قرآن۔ یہ درمیان میں ایک واقعہ ہے، اس کا درمیان ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال بعد نبی بنا کر بھیجا۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب میں عمر بتاتا ہوں، ٹائم بتاتا ہوں، تو دنیا میں کئی کیلنڈر رائج ہیں، اور یہ جو کیلنڈر ہے اس کو عام طور پر تورات کا کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ عام طور پر عیسائی اور اسی طرح مسلمان، اسی طرح سابی اور اسی طرح سامری یا سمیرین جن کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح مسلمان، یہ اپنے واقعات میں ایک ہی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں جس کو عموماً تورات کا کیلنڈر کہا جاتا ہے، یا دہریوں کی زبان میں اس کو مذہبی تاریخ کہا جاتا ہے، مذہب کی تاریخ۔ اور اس تاریخ کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا جو زمانہ ہے یہ تقریباً 7500 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ، جب نوح علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو یہ 3000 سال کا زمانہ تھا۔ 1000 سال آدم علیہ السلام کی عمر مبارک
پھر 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام، پھر 1000 سال نوح علیہ السلام کی اپنی عمر مبارک ہے، اس لحاظ سے یہ 3000 سال بنتے ہیں۔ جو واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام جب چلے گئے اور نوح علیہ السلام نبی بن کر آ گئے تو یہ تقریباً 2000 سال کا زمانہ ہے۔ 1000 آدم علیہ السلام کے بعد سے نوح علیہ السلام تک، پھر 1000 نوح علیہ السلام سے لے کر ان کے اس دنیا سے جانے تک۔ اس دوران انسانوں کی حالت کیا تھی؟ یہ بت پرست تھے، اور جن کو نوح علیہ السلام نے مخاطب کیا یہ پنجتن پاکی مشرک تھے، پنجتن مشرک تھے۔ اور پنجتن کی اصطلاح یہ پرانی نہیں ہے، وہ آج کی ہے، لیکن 5 کو ہمیشہ مشرکین بڑا مقدس سمجھا کرتے تھے، اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو امریکہ کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، جو دنیا کی ساری فوجوں سیاستوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا نام ہے پینٹاگون۔ اور پینٹاگون کہتے ہیں ایسی جگہ کو جس کے 5 کونے بنے، 5 کونے والی چیز کو انگریزی میں، بلکہ یونانی لفظ ہے، یونانی زبان میں پینٹاگون کہتے ہیں، جیسے ہمارا GHQ ہے، امریکہ کا پینٹاگون ہے۔ تو یہ 5 سے بڑی محبت تھی۔ اسی طرح قوم نوح میں 5 تن تھے جن کی بڑی ان کو محبت تھی، جس کو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، فرمایا وَدًّا وَسُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 تن پاک تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر۔ اور یہ مختلف جانوروں کی تصویریں بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ سمجھتے یہ تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہمارے مقدس لوگ چلے جاتے ہیں ان کی روح واپس آ جاتی ہے، اور وہ روح کیسے آتی ہے؟ کسی جانور کے اندر گھس کے آ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مختلف جانور بنائے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ والے جانور جہاں سے گزر جائیں وہاں کچھ ہو نہیں سکتا، وہاں خیر ہی خیر ہے۔ اور اسی طرح ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اپنی عمارتوں میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ اپنے وقت کے مقربین تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ انبیاء تھے، بعض کہتے ہیں یہ نیک لوگ تھے، بعض کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اس وقت کے عالم تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہیں بتایا ہوگا، کہ شیطان ایسے ہی آ جاتا تھا، جیسے ہم بیٹھے ایسے ہی آ کے شیطان بھی بیٹھ جاتا تھا۔ لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ یہ شیطان صاحب آ گئے ہیں، اس لیے لوگوں کو ٹینشن ہوتی بھی نہیں تھی، پتہ چل گیا شیطان آ گیا تو ٹھیک ہے۔ اور شیطان بتا کے تماشے لگاتا تھا۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ شیطان چھپ کے آئے، شیطان باقاعدہ آتا تھا، مہمان بنتا تھا، ساری خبر بتاتا تھا اور پورا سلسلہ بتاتا تھا، پھر ان پر اثر کرتا تھا، پھر لوگوں کو قائل کر لیتا تھا۔ یہ پورا نظام تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتے انسان بن کے آ گئے اور انہوں نے آ کر عذاب نازل کیا، تو اس طرح ابلیس ایسے ہی آ جاتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب تک کوئی نیک بندہ دنیا میں موجود ہوتا لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے، اور لوگ ایک ہی بات کہتے تھے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا ہے۔ اس رکوع میں یہ جو واقعہ ہے تقریباً یہ جملہ 3 سے 4 مرتبہ ہے کہ قوم اپنی جو قوم نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، فرمایا ایک جگہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر تھے انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا بندہ ہے، اس کی باتیں کیا مانتے ہو؟ اسی طرح آگے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، فرمایا فقال الملأ من قومه الذین کفروا، ان کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے یہ کہا، ملأ سردار کو کہتے ہیں،
سرداروں نے کہا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کو وہ جھٹلا رہے تھے. آخرت شاخرت کوئی نہیں ہے، ایسی فضول باتیں ہیں، آخرت کوئی نہیں آنی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی ان کی ذرا اچھی ہو گئی تھی، اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھے گھر، اچھا کھانا پینا، اچھی بلڈنگیں. اطرفنا اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر آگے وہ کیا کہتے تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا بندہ ہے نوح، یہ نوح علیہ السلام تو تمہارے جیسا بندہ ہے. یأکل مما تأکلون من، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے. اتنا بڑا نبی ہو تو اچھی چیز کھائے جائے، جو ہم کھاتے ہیں وہ یہ کھاتا ہے. وَيَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، اور یہ جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی وہی پیتا ہے. اتنا اللہ کا مقرب ہو تو اچھی چیز پی لیا کرے، ہم جو پانی پیتے ہیں وہ یہ پی رہا ہوتا ہے. تو وہ کہا نہیں یہ بندہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسا بندہ ہے، یہ کسی کام کا بھی نہیں. اور اس قوم میں بیماری آ گئی تھی، وہ یہ سمجھتے کہ آخرت نہیں ہے، بس یہ دنیا، پنجابی میں جیسے نا یہ جہان مٹھا اگلا کے ڈٹھا، یہ جہان یہ بس ادھر ہی مزے مزے، آگے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، یہ تمہیں ڈراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تم مٹی بن جاؤ گے، انکم مخرجون، پھر تمہیں قبروں میں سے اٹھایا جائے گا. کیسی باتیں کر، ہیہات ہیہات لما توعدون، افسوس افسوس اس کی باتوں پر، ان باتوں سے ہمیں ڈرا رہا ہے. ہم نے تو مرنا ہی نہیں، ہمیں مرنے کا کیا تعلق ہے، ہماری موت کدھر سے آ گئی. بابا موت شوت ہمیں نہیں آئے گی، وہ دنیا کی مزے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آگے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اب یہ دنیا کی زندگی ہے، مزے کی زندگی ہے. نموت و نحیا، ہم نے مرنا نہیں، زندگی زندہ ہے. وما نحن بمبعوثین، اور اگر کوئی مر گیا تو اس نے دوبارہ زندہ بھی نہیں ہونا. یہ بھی فضول بات ہے جو نوح علیہ السلام کر رہے ہیں. آگے فرمایا، کہا کرتے تھے ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، اس نے تو اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسا خطرناک آدمی ہے نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں. وما نحن له بمؤمنین، اور بابا ہم نے ایمان شیمان کوئی نہیں لانا، نہ ہمارا یہ کام ہے. رب قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا تو کوئی حال نہیں مانتے، یہ میری نہیں مانتے، جھٹلا دیا یہ کچھ. اور لوگ کرتے کیا تھے، اگر کسی مجلس میں نوح علیہ السلام چلے جاتے، مجلس والے پتھر مارنا شروع کرتے، اور اتنے پتھر مارتے، حدیث میں آتا ہے کہ پتھروں کے نیچے ان کو دبا دیتے. اگر کسی جگہ لوگ بیٹھے ہوتے ان کے پاس چلے جاتے، ان کو سمجھاتے، وہ اتنا مارتے، دھکے دیتے، کچھ کرتے تاکہ ان کو دفنا کے چلے جاتے. اور نوح علیہ السلام بھی جب رات کو دب جاتے اب نکل نہیں سکتے تھے، رات کو جبرائیل امین آتے، ان کو پتھر ہٹاتے، ان کو سیدھا کھڑا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پر ان کے جسم پر پھرتے، ٹھیک ٹھاک ہو جاتے. نوح علیہ السلام کہتے اب میرا کیا کام ہے، جبرائیل کہتے وہی جو پہلے کام بدلتے تھوڑے ہی ہے، کام تو ایک ہی ہے. نوح علیہ السلام پھر صبح شروع ہو جاتے، پھر لوگ یہی حرکت کرتے اور مارتے اتنا کہ پتھروں کے نیچے دفنا دیتے ہو. اتنے ظالم لوگ تھے. اور اللہ نے ان کو ایسی جسامت دی تھی، لمبے قد تھے اور طاقتور لوگ تھے. ان کے بعد پھر ان کی نسل میں جو طاقتور قوم عاد ان کے فوراً بعد آئی. تو نوح علیہ السلام کی قوم ایسی خطرناک اور دہریہ قسم کی قوم تھی، کہتے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ نوح علیہ السلام کی فضول باتیں، ایسے ان کی باتوں میں پیچھے پڑے ہوئے. لیکن جب تک نوح علیہ السلام موجود رہے اور ان کے درمیان یہی شیطان آتا اور ان کو کہتے کچھ بھی نہیں ہونا ہے، یہ نہ ہو تو پتہ نہ لگ جائے. اب وہ شیطان کو سمجھتے ہوئے بھی انسان پھر اس کی طرف بات مانتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اور ہر زمانے میں کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن بناؤ. یہ اس لیے کہا، لیکن انسان شیطان کو اپنا دشمن مانتے ہی نہیں تھے. تو بڑا اچھا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے. نوح علیہ السلام پٹھے پسند کرتا ہے.
اور باوجود اس کے کہ شیطان کو سمجھتے دیکھتے مانتے ہوئے بھی اس کی بات نہیں مانتے تھے. اور شیطان کی مکاری کیا تھی؟ اگر کوئی نیک بندہ مر جاتا جب تک تو وہ زندہ ہوتا اس کو کہتے پاگل ہے، لے نماز نہ پڑھو، اے نماز نہ پڑھو، اے تسبیح نہ پڑھو، اے کوئی کام نہیں کرنے والا. بندہ کماوے پیسے جوڑے عیاشی کرے پتہ چلتا ہے. اب لوگوں کو ایسے فلسفے سناتا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں گل تو صحیح ہے، پیسے بہت ہیں ان کی عزت ملتی ہے، مال ہو تو عزت ملتی ہے، سب کچھ ہو تو سب کچھ چلتا ہے، جہدے کر دیانے وہ کملے بھی سیانے. یہ اس زمانے کی باتیں چلی آ رہی ہیں، پنجابی کی کہاوتیں اس زمانے سے چلی آ رہی ہیں. اس لیے کہ ہمارے پنجاب میں اور ہمارے اس ہندوستان میں نوح علیہ السلام کا اثرات پرانے چلے آ رہے ہیں. کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ ہمارے اس خطے میں نہیں آیا، یہ ادھر ادھر ہی رہا ہے. اس لیے ہمارے ہاں آج بھی ایسی کہاوتیں ایسے محاورے جو اس زمانے میں تو ادھر مل جاتے ہیں. بالآخر نوح علیہ السلام یا جب کوئی بھی نیک بندہ فوت ہوتا، اب شیطان ان کے وہ جب بیٹھے ہوتے فوت ہونے کے بعد کہیں بیٹھے ہوتے شیطان آ کے ملتا، کہتا یار مجھے بلیکھا لگ گیا. لوگ پوچھتے کی ہوا ہے؟ کہنے لگے یار بلیکھا لگا کہ میں پہچان نہیں سکا. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا یار بڑی مشکل ہو گئی، بڑا مسئلہ. اب ایسا ان کو مطلب کرتا، لوگ کہتے گل تو دس کی ہوئے. کہنے لگے جڑا فلاں بندہ نہیں مریا؟ ہاں. وہ ہے بڑا پہنچیا سی. اچھا پھر ہوں کی کریے؟ کرنا کی ہے؟ میں اللہ نال گل کر لی ہے تو تسی بس وہ تصویر بنا لو، تو بس وہ پوجا شروع کر دو، کام سن. اب وہ لوگ یہی کر دو، اس کی تصویر بنا دے عبادت شروع، اس کا مجسمہ بنا دے عبادت شروع، اور کبھی اس کی قبریں بنا دے عبادت شروع. یہ ان کی حرکتیں تھیں. اور یہ حرکتیں چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے زمانے تک جو مکہ میں 360 کے قریب بت تھے، یہ وہی بت چلے آ رہے تھے اوپر سے. کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، سارے بت ادھر پڑے ہوئے. اور یہ پرانا تاریخی ورثہ تھا. اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو وہ کہتے ہیں جی پرانے زمانے کے انٹیکس پڑے ہوئے، انٹیکس کو سنبھالنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی انٹیک سے نفرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے چیلنج بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی بتوں کے انٹیکس کو پسند نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کروا دینا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑا سمجھایا. لوگ نہیں مانے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. لوگوں نے آخرت کا انکار کر دیا، مرنا ہی نہیں اسی اساں تو نہیں مرنا، گور پیا کوئی ہور. یہ کسی پنجابی شاعر کا شعر بھی ہے، اساں تو سجن مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور. اساں کتوں مرنا ہے، ہم نے تو بس آ گئے تو آ گئے، قبر میں تو کوئی اور ہے جو پڑا ہوگا، ہمارا کیا بگڑے گا. کوئی کہتا لے اللہ نے سانو کی آکھنا، اے فلانے نبی دی اسی اولاد، ساڈا کی بگڑنا، اسی تو فلانے. یہ ان کی اس وقت زمانے کی عادتیں تھیں، اور تھوڑی تھوڑی جو ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں. اس زمانے میں عادتیں تھیں کہ جیدے دانے وہ کملے بھی سیانے. وہ سمجھتے یہی تھے اب جس کے پاس 4 پیسے اس کی بلے بلے. یہ اس زمانے میں بھی رواج تھا، آج بھی یہی رواج ہے. وہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس دولت بس اس کی ساری چلے گی. تو یہ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ایسے ہی آ گیا. اور وہ شیطان آ کر سمجھاتا تھا یہ تو بڑا نیک آدمی سے کی ہوگی. اور آج بھی ہماری حالت بالکل تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے. اکثر آپ دیکھیں گے آپ کو مختلف جگہوں پہ بعض لوگوں کی قبریں ملیں گی، ہیں کون پتہ کوئی نہیں، یہ کدھر سے آیا کوئی پتہ نہیں، یہ مطلب ہے بزرگ کہاں سے آگے پتہ ہی کوئی نہیں. میں ایک بار ایران میں سفر میں گیا تو تہران میں ایک گھر میں رکا ہوا تھا، اور وہ جو 2 بچے میرے میزبان تھے، ایک ان میں بڑا سنجیدہ، دوسرا بڑا مزاحیہ. اچھا وہ بول فارسی رہا تھا، اور ان کی اپنی زبان کی فارسی وہ ذرا میرے لیے سمجھنا مشکل تھا. اب وہ میرے ساتھ جو میرے 2-3 دوست تھے، ایک ادھر میرے خلیفہ مولانا عبدالغفور صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ بات کرے سارے ہنس پڑے. اب میں پریشان ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہتا استاد آپ کو بعد میں بتائیں گے. مجھے انہوں نے کہا جی آپ کو بعد میں بتائیں گے. میں نے کہا اچھا. تھوڑی دیر گزری پھر وہ ہنس پڑے، تھوڑی دیر گزری پھر ہنس پڑے. وہ گاڑی چلا رہے تھے، جا رہے تھے کہیں پہ، تہران سے باہر ایک شہر تھا ادھر جا رہے تھے. تو جب وہ چپ کیے میں نے کہا مولانا عبدالغفور صاحب کیا کہتا ہے؟ کہتا استاد جی آپ کو بتاؤں گا تو آپ بہت ہنسیں گے. میں نے کہا یار بتا تو دو. کہتا ہے ایک بات تو اس نے یہ کہی ہے، میں ادھر سے گزرا تو ایک لکھا ہوا تھا امام زادہ، یہاں تو ہم کہتے ہیں پیر صاحب، ایران میں امام زادہ کہتے ہیں، امام زادہ.
تو کہتا ہے ادھر کوئی کتی جب سوتی ہے نا تو اس میں سے 20 امام زادے نکل آتے ہیں، یہ مجھے کہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ہنس پڑا۔ تو پھر آگے سے مجھے کہتا ہے کہ آپ کو ایک نیا امام زادہ نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا جی دکھاؤ، کون سا امام زادہ ہے؟ کہنے لگا فلاں جو روڈ ہے نا تہران سے نکلتے ہوئے، مجھے کہتا آپ نے وہ دیکھا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہتے یار ادھر چلو میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ٹائم کم ہے پھر جائیں گے۔ کہتا ادھر بھی عجیب تماشا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ادھر ایک آدمی تھا کاشتکار، تو اس کو جو شاہ تھا رضا شاہ ایران کا بادشاہ جو خمینی سے پہلے تھا، اس کی زمین تھی تو اس نے جا کے منت شنت کی، بھائی میرے پاس ٹریکٹر نہیں ہے مجھے ٹریکٹر دے دو۔ اس زمانے میں روسی ٹریکٹر عام ہوتے تھے، انہوں نے اس کو ٹریکٹر دے دی، جا بھی کھیتی باڑی کر۔ اس بیچارے کو چلانا نہیں آتا تھا، 2 4 10 دن اس نے ٹریکٹر کو دیکھا، وہ کھڑا کھڑا اس کی ہوا نکل گئی۔ اب اس کو آتا ہی نہیں تھا، ادھر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ٹریکٹر کیا چلائے گا کون، کرے گا کیا اس سے۔ جب اس کی ہوا نکل گئی تو بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ اس نے ایک مستری کو بلایا، اس نے کہا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا۔ اس نے کسی اور کو بلایا، اس نے کہا جی کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالآخر اس کو کہا یار تم فلاں جگہ جاؤ، ادھر ایک کاریگر ہے وہ آئے گا یہاں پہ، وہ ٹھیک کرے گا۔ خیر یہ ادھر گیا، وہ آیا تو اس نے آ کر میں اس کو کہا کہ بابا یہ جو ٹریکٹر ہے نا یہ بڑی نیک روح ہے، اس کو نہ ٹھیک کرو، چھوڑ دو۔ اور وہ یہ کہہ کے واپس چلا گیا۔ اب جب وہ کہہ کے کہ یہ نیک روح ہے اس کو ٹھیک نہ کرو، وہ کاریگر تو اپنی جان چھڑا کے گیا، میں اس کا کیا کروں گا۔ اس نے کیا کیا، اسی ٹریکٹر کے اوپر جھنڈے لگا دیے۔ کہتا ہے ابھی بھی میرے ساتھ جاؤ، ادھر لکھا ہوا امام زادہ ٹریکٹر، امام زادہ ٹریکٹر کا ادھر بورڈ لگا ہوا ہے۔ پھر مولوی عبدالغفور صاحب مجھے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا آپ نے امام زادہ لاسٹک نہیں دیکھا؟ لاسٹک یہ ٹیوب ہوتی ہے نا جو گاڑیوں میں، اس کو فارسی میں لاسٹک کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں لاسٹک وہ ہوتی ہے جو نالے میں ڈالتے ہیں۔ تو میں نے کہا امام زادہ لاسٹک کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی وہ فلاں جگہ میں شیراز کی طرف کہیں گیا تو وہاں دیکھا ایک جگہ امام زادہ لاسٹک لکھا ہوا بڑا سا، میں ادھر چلا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ کہتا وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے روڈ بڑا گزرتا ہے، تو جب روڈ گزرتا ہے تو یہاں پہ وہ جو گاڑی ٹھیک کرے نا تو پیٹرول وہ جو ٹائر یا ٹیوب یا عام پھینکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک بندے کا گاڑی تو پنچر ہو گئی، جب گاڑی پنچر ہو گئی تو بیچارے دوسرے شہر میں گیا، دوسری ٹیوب لے کے آیا، لا کر اس نے بدل کے اس نے سوچا اب میں اس ٹیوب کو کدھر پھینکوں۔ اس نے کیا کیا، روڈ کے ایک سائڈ پر رکھ کر اوپر وہ ڈال دیا، مٹی ڈال دی۔ جب وہ مٹی ڈال دی تو ادھر سے ایک آدمی کا گزر، اس نے کیا ہوا؟ اس نے کہا اب یہ پولیس والا مجھے پکڑے گا، یہ شکایت کرے گا۔ اس نے کہا مجھے خواب آیا یہ امام زادہ ہے تو اس لیے میں مٹی ڈال رہا ہوں۔ اس نے بھی مٹی شٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے ایک اور آدمی، اس نے ادھر کیا، امام زادہ ہے، ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، اس نے بھی مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ کہتا مہینہ گزرا، ادھر جھنڈے شنڈے سارے کچھ لگے ہوئے ہیں۔ دوبارہ اس آدمی کا گزر ہوا، اس نے دیکھا جھنڈے بھی لگ گئے، قبر بھی بن گئی، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے ادھر بڑا سارا لکھ کے لگا دیا امام زادہ لاسٹک۔ یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے اور بعد میں اس کا وہ بنا دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہستی ہے کون تھی۔ اور آپ ہر شہر میں، ہر قبرستان میں، ہر علاقے میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں کون تھے۔ ایک جگہ آپ کے شہر میں یہ سیالکوٹ روڈ میں نا، یہ کھوکھر کی میں ایک جگہ وہ قبرستان ہے، تو ادھر ایک جگہ میں نے دیکھا وہ کافی لمبی ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے وہ پوچھا اس آدمی سے، میں نے کہا یہ بزرگ ان کا نام کیا ہے؟ وہ جو گور کون تھا، کہتا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہتا تیرے جیسا گستاخ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا گستاخ آدمی تجھے اس کا نہیں پتا؟ یہ سارے قبروں کے سردار ہیں۔ اب میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ مجھے 2 4 ٹکائے، کافی دیر کی بات ہے، میں نے کہا نہیں مجھے پتا تو ہے لیکن میں چاہتا تھا اس کا نام پتہ چل جائے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے تو ہمیں دین پہنچایا، اب اس نے لمبی لمبی جو چھوڑی تو میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ یہاں سے نکل ہی جائیں۔ اس لیے ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم بھی ایسے فضولیات میں پڑھتے ہیں، ایسی لایانی باتوں میں لگتے ہیں جس کا نہ دین سے تعلق نہ ایمان سے تعلق، اور بالکل اسی طرح کی گمراہی جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو محمد کریم علیہ السلام کے زمانے میں، اسی طرح آج ہمارے زمانے میں ہے۔
ہم بھی ایسی فضولیات میں پڑ جاتے ہیں اور ایسی لایانی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب یہاں سے پتہ نہیں ہمیں شفا مل جائے گی، یہاں سے ہمیں خیر مل جائے گی۔ یاد رکھ لیں قرآن کریم میں جو اللہ نے بات کہی، اور یہ پہلی بار ہمیں قرآن میں نہیں کہی، یہ آدم علیہ السلام سے یہی کہا کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچانا چاہے تو ضرر سے تو بچا نہیں سکتا۔ اور فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ، اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہمیں کہی جا رہی ہے، لیکن ہماری حالت یہ پھر بھی اسی جہالت میں، اسی پیر پرستی میں اور اسی قبر پرستی میں، انہی لایانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی معرفت اور اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب